بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ چینل یو کے میں حاضر ہے۔ براڈ شیٹ کے معاملے کے ساتھ فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی جلوہ گر ہو گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی جو کہ پاکستان کی اس وقت حکمراں جماعت بھی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں اپنے چینل کو سننے والوں کو براڈ شیٹ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد میں پھر فورن فنڈنگ کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے یہ شروع ہوتا ہے اس وقت جب جنرل پرویز مشرف ملک کے صدر تھے۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے نواز شریف کو ہٹا کے ملک میں مارشل لاء لگا کے صدارت کا عہدہ اپنے پاس لیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی صدارت شروع کی تو انہوں نے نیب یعنی احتساب کا ادارہ بنا کے کرپشن کرنے والوں کے خلاف احتساب کا عمل شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ادارے کے چلانے والوں کا کام یہ تھا کہ پتہ یہ کریں کہ ملک میں کرپشن کس کس طرح کی جا رہی ہے۔ تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ملک کا جو سارا پیسہ ہے، جو ملک کی جو بدحالی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا سارا پیسہ باہر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیب کی ایسی ٹریننگ نہیں تھی کہ وہ یہ پتہ چلا سکتے کہ کون کون ملک کا پیسہ اور کتنا پیسہ کہاں کہاں کن ملکوں میں لے گیا ہے، کیونکہ جو پیسہ منتقل کرنے والے تھے یہ بہت بآسانی ملک کے خزانے کو اپنا ثابت کر کے باہر لے جاتے رہے تھے، لیکن یہ ثابت کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ بہت تگڑے لوگ تھے، ان کی بڑی پہنچ تھی اندر تک۔ اور نیب کی، جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کہ ایسی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ وہ یہ پتہ کر سکتے کہ کون کون لے کے گیا، کون بیوروکریٹس ہیں، کون سیاستدان ہیں، کون کون وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کون ایسا ہے جو کہ ملک کا پیسہ باہر لے جاتا رہا ہے۔ اس کے لیے جو نیب نے جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسی کوئی کمپنی ڈھونڈنی چاہیے جو ان لوگوں کا پتہ کر کے بتا سکے کہ کتنا پیسہ کہاں کہاں کن ملکوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے برطانیہ کی ایک کمپنی براڈ شیٹ، جس کے ہیڈ جو کاوے مسوی تھے، ان کو ہائر کیا گیا، اور یہ برطانیہ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا، یا آپ کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پھنسا ہوا ہو، تو آپ کمپنی ہائر کرتے ہیں، اور اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے یا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تم اس کے اوپر میرے فیور میں اس کا کیس لڑو، اور جو بھی تمہیں ہرجانہ وصول ہوگا اس کا 10% 20% تم لے لینا، باقی میں رکھ لوں گا، اور وہ کمپنی آپ کے لیے کام کرتی ہے۔ تو براڈ شیٹ یعنی کاوے مسوی کا کام بھی یہی تھا، وہ ایسی ہی کمپنی تھی۔ تو کاوے مسوی نے جو ہے وہ یہ کام شروع کیا، انہوں نے ایسے اکاؤنٹ کو پکڑنا شروع کیا، اور بآسانی ان کو بہت سارے ایسے اکاؤنٹ ملنا شروع ہو گئے برطانیہ میں، اور ان کی تفصیلات جو ہے وہ نیب کے ادارے کو دیتے رہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے رہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور وہ ان کا کام شروع ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی جانب سے یہ شکایت گورنمنٹ آف پاکستان کو اور نیب سے کی جانے لگی کہ ہم جب کسی اکاؤنٹ کا سراغ لگا کے اس کی تفصیلات آپ کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی انکوائری ہو، اکاؤنٹ کا مالک اپنے پیسے فوراً اکاؤنٹ سے نکلوا لیتا ہے، یعنی ہم ادھر اطلاع دیتے ہیں اور ادھر اس کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آفس کے اندر سے مخبری ہو رہی ہے کہ تمہارے اکاؤنٹ کی تفصیلات آ گئی، تم پکڑے جانے والے ہو، اس لیے اپنی گردن بچاؤ، اپنے سارے پیسے نکال لو، اور وہ فوراً اپنے پیسے منتقل کر لیتا ہے۔ لیکن نیب والے اس شکایت پہ کوئی کان نہیں دھرتے تھے، بلکہ جن لوگوں کی اور جن اکاؤنٹس کی تفصیلات ان کو دی جاتی تھی کہ ان کے خلاف انکوائری ہونی ہے، اس انکوائری سے بھی صاف انکار کر دیتے تھے کہ ہم اس شخص کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ کرتے، صاف منع کر دیتے تھے۔ براڈ شیٹ کے مطابق تقریباً 200 ایسے لوگ ہیں جن کی معلومات، جن کے اکاؤنٹ کی تفصیلات نیب کو دی گئی تھی کہ ان کے خلاف انکوائری کرنی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یا نہ کوئی انکوائری کی گئی، نہ کوئی پکڑ دکڑ کی گئی، نہ ہی اکاؤنٹ پکڑے گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ صاف صاف یہ تھی کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف جو کہ صدر بھی تھے، انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے نیب کے معاملے میں بہت مداخلت کرنا شروع کر دی۔ صدر تو وہ بن گئے تھے، لیکن وہ تھے جنرل، سوچا کہ جب میں اپنی جو سے ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں ملک کا حکمراں بنوں گا، اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہے۔ تو اپنی سیاسی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے تمام معاملات میں دخل اندازی کرنے کے ساتھ نیب کے معاملے میں بھی بہت زیادہ مداخلت کی، اور یہ بات میں بہت یقین سے کہہ رہی ہوں، اور اس انٹرویو کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں۔ جو نیب کے جو تیسرے چیئرمین تھے، جو کہ ریٹائرڈ جنرل تھے، انہوں نے ڈان اخبار کو جو اپنا انٹرویو دیا، اس میں یہ ساری باتیں تفصیل سے بتائی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح پرویز مشرف براڈ شیٹ کے بتائے گئے اکاؤنٹس دہندہ جن کے خلاف انکوائری کی جانی تھی، اور جن میں بہت بڑے بڑے نام تھے، ان نام میں بینظیر بھٹو کا نام بھی تھا، فیصل صالح حیات کا نام بھی تھا، چودھری برادران کا بھی تھا، ملک ریاض کا بھی تھا، اور شریف خاندان کا بھی نام تھا، ان سب معاملے میں مداخلت کر کے ان کے خلاف انکوائری کرنے سے روک دیا تھا۔
بے نظیر بھٹو کے معاملے میں بے نظیر بھٹو ان کے اوپر بین الاقوامی دباؤ بناتی تھیں یعنی باہر سے، اور وہ اندرونی دباؤ نیب پہ بناتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، ان کا کیس بند کر دو۔ ساتھیاں، آپ کو نواز شریف کا سعودی عرب جانا بھی یاد ہوگا، یہ بھی اسی ڈیل کا حصہ تھا جو مشرف اور شریف خاندان کے مابین ہوا تھا، اور ان کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی دی گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی کوئی بھی کارروائی کرنے سے جنرل پرویز مشرف نے نیب کے اس وقت کے تیسرے جو چیئرمین تھے ان کو روک دیا تھا، اور آرام سے نواز شریف خرامہ سعودیہ چلے گئے تھے۔ اس وقت چینی مافیا اور تیل مافیا کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی، جس کا لاجک منطق جنرل پرویز مشرف نے یہ دی کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ان کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، ملک میں چینی کا بحران ہو جائے گا، تیل کا بحران ہو جائے گا اگر ہم نے ان کی تفصیلات یا ان کے خلاف انکوائری کی۔ تو یہ ہے وہ سارے معاملات جس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان کو ڈیلوں کی شکل میں دبا دیا گیا، اور یہ معاملات نہ صرف دب گئے لیکن اب یہ دوبارہ اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ کاوم مصفی جو براڈ شیٹ کے لیڈر ہیں وہ اتنے سال بعد وہ سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں نے ان کو کیسز جو دیے تھے، جو مطلب تفصیلات جو اکاؤنٹ کی دی تھی، ان کا 20% ہم کو دے دو، اور وہ 20% تھا 600 کروڑ تھا، جو حکومت پاکستان کو ان کو دینا پڑ گیا کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اور اب اس 600 کروڑ کی بنیاد بنا کے پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتیں کھڑی ہو گئیں کہ جی پی ٹی آئی کا منہ کالا ہو گیا، عمران خان کے منہ پہ چماٹا ہے، اور یہ اصل میں یہ چماٹا جو ہے وہ عمران خان کے منہ میں نہیں بلکہ اس وقت جنرل پرویز مشرف اور ان تمام لوگوں کے منہ پہ ہے جن کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز سامنے آئی تھی، جنہوں نے اربوں خربوں جو پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ باہر منتقل کر کے ملک کی خزانے کو نقصان پہنچایا، ملک کو غریب کیا ہے، یعنی خود انہوں نے عیش کیے، عیاشی کی اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہاں پاکستان کے جو بچے ہیں وہ غریب ہیں، رل رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اچھا، اب آپ سب کے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہوگا کہ حالانکہ اب یہ سامنے کیوں کیا اس کو 20% لینا تھا، تو 20% تو مل گیا، لیکن ابھی بھی اس بارے میں بات کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اور بھی ان اکاؤنٹ کی ڈیٹیل موجود ہیں کاوم مصفی کے بعد، جن کے ذریعے خربوں اربوں ڈالر جو ہے وہ ملک کا منتقل کیا گیا ہے، اور وہ 600 کروڑ جو ہے وہ اس کو آٹے میں نمک کے برابر لگ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ اگر مجھے تو صرف اتنا مل رہا ہے کہ جو 2 ڈیٹیلز کے پاس موجود ہیں وہ اربوں خربوں ڈالر کی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اگر ان کی ڈیٹیل میں پاکستان کو دے دوں گا گورنمنٹ نے، کیونکہ اس وقت پرویز مشرف نے معاملات کو دبانے کے لیے سارا معاہدہ جو ہے اس کی کمپنی براڈ شیٹ کے ساتھ ختم کر دیا تھا، تو اگر وہ دوبارہ مجھ سے پاکستانی حکومت معاہدہ کر لیتی ہے تو مجھے جو ہے مجھے پیسہ ملے گا وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، جو کہ 600 کروڑ کے سامنے تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، یعنی کہ چنا کا دانہ ہے صرف۔ تو وہ اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، پاکستان کا یا پاکستانی قوم کا مفاد نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا مفاد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا اپنا مفاد ضرور ہے، لیکن ہمارے خیال سے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کی کمپنی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور کمپنیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر لینا چاہیے، اور خان صاحب کو بہت اسمارٹ پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اکاؤنٹس تو باہر موجود ہیں اور پیسے بھی منتقل کیے گئے، یہ بات تو یقینی ہے، پکا ہے۔ اب صرف کرنا یہ ہے کہ اس کی براڈ شیٹ جیسی کمپنیوں کے ساتھ مل کے ان تمام کی ڈیٹیل لینی ہے، اور کارروائی ملک کے اندر موجود ان تمام لوگوں کے خلاف کرنی ہے جو ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ملک کے اندر بھی بری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور اس کے سب سے پہلے ان کے نیب کے ادارے سے اپنے گندے جو انڈے ان کو باہر نکال کے پھینک دینا چاہیے، اور کھل کے جو ہے نا کارروائی کرنی چاہیے۔ اس سے جو تمام پیسہ ملک کا باہر گیا سب واپس آ جائے گا، جو ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا۔ تو خان صاحب کو بہت اسمارٹلی کھیلنا چاہیے۔ تو اگر وہ کمپنی کہہ رہی ہے تو اس کے مفاد کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو 600 کروڑ کا چونا لگا ہے وہ تو خیر لگ گیا، ہو سکتا ہے وہ کمپنی واپس بھی کر دے، اگر وہ نیا معاہدہ کر لے تو بہتر یہ کہ وہ پیسے بھی واپس آ جائیں گے، وہ تمام پیسے جو کہ باہر پہنچایا گیا ہے وہ سب بھی واپس آ جائے گا، تو ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو ضرور خان صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ فوراً جو کرنسی فنڈنگ کا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر میں اپنی اگلی ویڈیو میں بات کروں گی۔ میری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔